آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو فلسطینیوں نے خود زمینیں بیچی، اب خود زمینیں بیچ کر اس پر یہودی آباد ہو گئے، تو یہ کیا آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ بہت بڑا مغالطہ ہے تاریخی لحاظ سے۔ آپ ریکارڈ دیکھیں، 1917 میں پورے فلسطین کی سرزمین پر اس کے 2% علاقے پر یہودی آباد ہے، 98% علاقے پر مسلمان آباد تھے، عرب آباد تھے، اور 48 میں یہ بنا، 47 کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ پورے فلسطین کی سرزمین پر صرف 6% پر یہودی آباد تھا، 94% جو ہے وہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں تھا۔ پھر یہ کہنا کہ انہوں نے زمینیں بیچی اور اس کے اوپر یہودی آباد ہو گئے، تاریخ کو جھٹلایا جاتا ہے، اعداد و شمار کو جھٹلایا جاتا ہے، حقائق کو جھٹلایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اب اقوام متحدہ کیا کہتا ہے؟ آج کا اقوام متحدہ کہتا ہے کہ 1967 کے بعد اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے یہ ناجائز قبضہ ہے۔ پاکستان تو اس کے وجود کو ناجائز کہتا ہے نا، لیکن سن 67 کے بعد اقوام متحدہ کی قرارداد کہتی ہے کہ مقبوضہ علاقے جو ہیں یہ ناجائز ہیں اور اسرائیل نے قبضہ کیے ہیں، اس سے ان کو واپس ہونا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود امریکہ اور یورپ اس کے برعکس اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے قبضے کا تحفظ کر رہے ہیں۔ آج عالمی عدالت انصاف کہتا ہے کہ یہ انسانی مجرم ہے، جنگی مجرم ہے، اور اس کو گرفتار کر دیا جائے۔ گھوم رہا ہے دنیا میں، حالانکہ یہ فیصلہ آنے کے بعد کوئی بھی ملک کہ جس سے اس شخص کا جہاز گزر رہا ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاز کو اتارے، گرفتار کر دے۔ نہ اقوام متحدہ کو سنا جا رہا ہے، نہ عالمی عدالت انصاف کو سنا جا رہا ہے۔ یہ دنیا ہمارے اوپر کیا مسلط کرتی ہے؟ یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ کویت پر اگر قبضہ ہو جائے تو پھر صدام کو ختم کر دو، عراق کو تباہ کر دو۔ یہ صرف ہمارے لیے ہے؟ یہ کشمیر پر قرارداد پر کوئی عمل درآمد نہیں، وہاں آئے روز مظالم ہو رہے ہوں۔ تو عالمی اداروں کو امریکہ اور مغربی دنیا نے غیر مؤثر بنایا ہوا ہے، حالانکہ اصول کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی ماضی بھی ہمارے موقف کی حمایت کرتی ہے، اور عالمی عدالت انصاف کے آج کے فیصلے بھی ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے باوجود کہاں سے ہوئی ہے دنیا؟ کیوں مردہ ہو گئی ہے؟ اور ہم یہاں پر اپنے معاملات کو سلجھانے کے بجائے الجھاتے چلے جا رہے ہیں۔